آج ہم ایک ایسی کتاب کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں جس نے لاکھوں لوگوں کی پیسے کے بارے میں سوچ کو کافی حد تک بدلا ہے۔ رچ ڈیڈ پور ڈیڈ۔ جی بالکل، رابرٹ کیوساکی کی یہ کتاب اور اس کا جو مرکزی خیال ہے نا، وہ دو کرداروں کے گرد گھومتا ہے، ایک رچ ڈیڈ یعنی امیر والد، اور دوسرے پور ڈیڈ، غریب والد۔ ہاں، اور یہ اصل میں کیوساکی کے اپنے والد جو پور ڈیڈ تھے، اور ان کے ایک دوست کے والد جو رچ ڈیڈ کا کردار ہیں، ان کی کہانی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو پور ڈیڈ ہے یعنی ان کے اپنے والد، وہ پڑھے لکھے تھے، پی ایچ ڈی تھے، اچھی نوکری کرتے تھے، لیکن مالی طور پر ہمیشہ آپ کہہ لیں جد و جہد میں رہے۔ جی، جبکہ رچ ڈیڈ جو تھے ان کی رسمی تعلیم بہت کم تھی، شاید 8ویں جماعت پاس، لیکن وہ کاروباری ذہن رکھتے تھے اور مالی طور پر بہت سمجھدار تھے۔ تو بنیادی فرق تعلیم کا نہیں تھا پھر؟ کتاب کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ کتاب یہی کہتی ہے کہ فرق تعلیم کا نہیں بلکہ پیسے کو دیکھنے کے نظریے کا تھا، سوچ کا تھا۔ پور ڈیڈ کا فلسفہ تھا کہ بھئی خوب پڑھو، اچھی نوکری کرو اور پیسے کے لیے کام کرو۔ اچھا، جو عام طور پر ہمیں سکھایا جاتا ہے۔ بالکل۔ جبکہ رچ ڈیڈ کا فلسفہ تھا کہ نہیں، پیسے کو اپنے لیے کام پر لگانا سیکھو۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ پیسے کو کام پر لگانا، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب صرف محنت نہیں بلکہ یہ سمجھنا کہ پیسہ کام کیسے کرتا ہے۔ ہاں بالکل، اسی لیے کتاب میں اسکول کی رسمی تعلیم سے زیادہ مالی خواندگی یعنی فائنینشیل لٹریسی پر زور دیا گیا ہے۔ فائنانشل لٹریسی یعنی اثاثے کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، ان چیزوں کو سمجھنا۔ جی، یہ اس کتاب کا ایک بنیادی ستون ہے۔ اثاثے یعنی ایسٹس، وہ چیزیں جو آپ کی جیب میں پیسہ ڈالتی ہیں، اور واجبات لائبلٹیز، وہ جو آپ کی جیب سے پیسہ نکالتی ہیں۔ بہت سادہ تعریف ہے لیکن بہت گہری ہے۔ مثال کے طور پر جیسے اگر کوئی گھر لے کر کرائے پر چڑھا دے تو وہ اثاثہ ہو گیا کیونکہ اس سے آمدنی آ رہی ہے۔ ٹھیک، اور اگر گاڑی خریدی ہے جو بس استعمال ہو رہی ہے، جس پر پیٹرول کا خرچہ ہے، مینٹیننس ہے، یا شاید قسطیں ہیں، تو وہ واجبات میں شمار ہوگی کیونکہ وہ جیب سے پیسہ نکال رہی ہیں، ڈال نہیں رہی۔ دوسرے اثاثوں میں جیسے سٹاکس ہو سکتے ہیں، بانڈز ہو سکتے ہیں، آپ کا اپنا کوئی چلتا ہوا کاروبار۔ صحیح۔ تو مقصد یہ ہے کہ اثاثے بنانے پر توجہ دی جائے، واجبات کم سے کم رکھے جائیں۔ بالکل۔ کتاب میں 6 بنیادی اسباق بتائے گئے ہیں۔ پہلا تو یہی ہے کہ امیر لوگ پیسے کے لیے کام نہیں کرتے، پیسہ ان کے لیے کام کرتا ہے، یہ تو ہم نے سمجھ لیا۔ اور دوسرا سبق وہی مالی خواندگی کی اہمیت، اثاثے اور واجبات کا فرق سمجھنا۔ تیسرا ہے اپنے کاروبار پر توجہ دو، یعنی صرف نوکری کے سہارے نہ رہو۔ اچھا، مطلب اپنا کچھ شروع کرنے کا سوچو۔ جی، یا کم از کم آمدنی کا کوئی اور ذریعہ جو آپ کا اپنا ہو۔ چوتھا سبق ہے ٹیکس اور قانونوں کو سمجھنا کہ کارپوریٹ سٹرکچر وغیرہ کیسے کام کرتے ہیں۔ یہ تھوڑا ٹیکنیکل لگتا ہے۔ ہاں، لیکن کتاب کہتی ہے کہ یہ ضروری ہے۔ پانچواں ہے پیسہ ایجاد کرنا، یعنی مالی مواقع پیدا کرنا، تھوڑی ہمت دکھانا۔ اور چھٹا وہ کیا ہے؟ چھٹا سبق ہے سیکھنے کے لیے کام کرو، صرف پیسے کمانے کے لیے نہیں۔ یہ بات دلچسپ ہے، مطلب نوکری ایسی کرو جہاں تنخواہ کم بھی ہو مگر سیکھنے کو مل رہا ہو۔ یہ تو ہماری عام سوچ سے بالکل الٹ ہے۔ جی، کیونکہ رچ ڈیڈ کا ماننا تھا کہ اصل دولت مہارتیں ہیں، جیسے سیلز، مارکیٹنگ، کمیونیکیشن، لوگوں کو سنبھالنا۔ یہ چیزیں آپ کو آگے جا کر زیادہ پیسہ بنا کر دیتی ہیں، کسی ایک نوکری کی تنخواہ سے کئی زیادہ۔ تو کتاب کا اصل مقصد صرف یہ بتانا نہیں کہ امیر کیسے بنے، بلکہ یہ کہ سوچ کیسے بدلیں۔ بالکل، یہ ایک مائنڈ سیٹ شفٹ کی بات ہے، مالی معاملات میں فعال ہونا، یعنی پرو ایکٹیو ہونا، نہ کہ صرف حالات کے مطابق رد عمل دینا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ رچ ڈیڈ پور ڈیڈ بنیادی طور پر مالی آزادی حاصل کرنے کے لیے ایک ذہنی رویہ اپنانے پر زور دیتی ہے۔ پیسہ کمانا اتنا اہم نہیں جتنا اسے سنبھالنا اور بڑھانا ہے۔ جی بالکل، اور یہ ساری گفتگو ایک اہم سوال کی طرف لے جاتی ہے جس پر شاید ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہماری جو روزمرہ کی مالی عادتیں ہیں، کیا وہ ہمیں اثاثے بنانے کی طرف لے جا رہی ہیں، یا پھر انجانے میں ہم واجبات ہی اکٹھے کرتے جا رہے ہیں؟ ہاں، اس پر غور کرنا شاید مالی سمت کو بہتر بنانے کے لیے پہلا قدم ہو۔